दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अच्छे दोस्त जो कि बहुत बड़े सीकर ऑफ गॉड या सीकर ऑफ ट्रुथ हैं, जिन्हें अल्लाह को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, उन्होंने कुरान की कुछ आयत पर तवज्जो दिलाई और कहा कि इन दोनों में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन महसूस होता है। तो चलें दोस्तों उन आयत को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये मामला कैसे है। तो जो पहली आयत है वो सूरा बकरा की आयत 29। इसका तर्जुमा कुछ ऐसे है, वही है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया जो ज़मीन में है, फिर आसमान की तरफ तवज्जो की और 7 आसमान उस्तवार कर दिए, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। दोस्तों इस आयत को पढ़ के हमें ऐसे मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने पहले ज़मीन बनाई और उसके बाद आसमान की तरफ तवज्जो की और 7 आसमानों को उस्तवार किया। तो इस बात को जहन में रखिएगा। अब हम जाते हैं दूसरी सूरा की तरफ। दोस्तों ये सूरा नाज़ियात है जो कि 79 नंबर सूरा है। हम इसकी आयत 27 से 33 का मुताला करेंगे। तर्जुमा: क्या तुम्हारा बनाना ज़्यादा दुश्वार है या आसमान का? इसको उठाया, इसके गुंबद को बुलंद किया, बस इसको ठीक ठाक किया, इसकी रात ढांक दी और इसके दिन को बेनकाब किया, और ज़मीन को इसके बाद हमवार किया, निकाला इससे इसका पानी और चारा, और पहाड़ों को इसमें गाड़ा, तुम्हारी और तुम्हारे मवेशियों की नफ़ा रसानी के लिए। दोस्तों इन आयत को पढ़ के महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने पहले आसमान को बनाया और उसके बाद ज़मीन को। तो चलें आप देखते हैं कि असल मामला है क्या। दोस्तों सूरह बकरा में अल्लाह ताला सिर्फ़ ये फरमा रहे हैं, मैं दोबारा तर्जुमे की तरफ आता हूँ, वही है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया जो ज़मीन में है। बस यहाँ तक ज़मीन की बात की गई और उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ तवज्जो और 7 आसमान बनाने का ज़िक्र किया। इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन में जो चीज़ें बनानी थीं उनका जो रॉ मटेरियल है, यानी जो एसेंशियल्स हैं, उनको वहाँ पे बना के रख दिया। और अगर इसकी पहली आयत को भी हम पढ़ें तो ये महसूस होता है कि यहाँ पे इस तरह ज़मीन की बात करने की कुछ वजह है। चलें उससे पहली आयत का भी मुताला करते हैं जो कि 28 नंबर आयत है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम अल्लाह का किस तरह इनकार करते हो, और हाल ये है कि तुम मुर्दा थे तो उसने तुमको ज़िंदा किया, फिर वो तुमको मौत देता है, फिर ज़िंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। तो देखिए ये उससे जो पहले की आयत है उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया जो ज़मीन में है। यानी अब ये कॉन्टेक्स्ट देखें तो इंसान की ज़िंदगी की स्टोरी बयान की जा रही है कि हम पहले मुर्दा थे, फिर ज़िंदा हुए, फिर दोबारा मौत मिलेगी, फिर ज़िंदा किया जाएगा। और इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया जो ज़मीन में है। यानी यहाँ पे ऐसे महसूस होता है कि जो कुछ खुदा ने ज़मीन में पैदा किया उसका सिर्फ ज़िक्र है। तो आइए अब दूसरी आयत पर दोबारा चलते हैं। उस आयत में अल्लाह ताला जो मदू है, जो एड्रेसी है, उससे पूछ रहे हैं कि तुम नहीं मानते तो बताओ, क्या तुम्हें बनाना मुश्किल है या आसमान को? अल्लाह ने उसे बनाया है, उसका गुंबद ऊंचा किया है, फिर उसको खूब दुरुस्त किया है, और उस पर छाई हुई उसकी रात उसने ढांक दी और उसका दिन बेनकाब किया। इसके बाद ज़मीन को उसने बिछाया है। अब हम इस बिछाने पे गौर करते हैं। देखिए इस बिछाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को प्रिपेयर किया फॉर लाइफ, यानी इस ज़मीन को ज़िंदगी के लिए तैयार किया। और ये डिस्क्रिप्शन देखें अल्लाह ताला ने उसके आगे ख़ुद ही फरमा दी। और क्या फरमाया? उसके अंदर से उसका पानी और चारा निकाला है, और उसके पहाड़ उसमें गाड़े हैं, तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। तो दोस्तों ये बात सूरह बकरा में ये नहीं हुई,
سورہ بقرہ میں صرف اتنی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس نے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، اور یہاں پہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں۔ تو اب ان کو صحیح کانٹیکسٹ میں دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں ایک مثال بناتے ہیں۔ جب ہم کوئی گھر بناتے ہیں تو اس کی پہلے ہم ایک بنیاد رکھتے ہیں، اس کی ساری مارکنگز کرتے ہیں، یعنی اس کے جو گراؤنڈ ورک ہے اس پہ کام کرتے ہیں۔ یہ اس کی آپ سمجھیں کہ انیشل فیز ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی انیشل کریشن آف ارتھ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اس کے اندر جو کچھ بننا تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھیں کہ را میٹیریلز یا اس طرح کی چیزیں وہاں پہ رکھ دیں۔ اب سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ جب ہم گھر بناتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کی چھت بناتے ہیں، باقی سٹرکچر بناتے ہیں۔ تو یہ ایسے سمجھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ نازیات میں آیات 27 اور 28 میں ہیونز یعنی آسمانوں کی بات بتا رہے ہیں، 7 آسمان کی وغیرہ وغیرہ۔ اور دیکھیے ادھر اللہ تعالیٰ نے اس 7 آسمانوں کی کریشن کے متعلق ہمیں بہت ڈیٹیلز پرووائڈ کی ہیں۔ یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اٹھایا، یعنی پہلے تو آسمان کو اٹھایا، اس کے گنبد کو بلند کیا، پس اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، اس کی رات ڈھانک دی اور اس کے دن کو بے نقاب کیا۔ یعنی اس کی ساری امپورٹنٹ فیزز کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس نے کیسا کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سیکنڈ سٹیپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم گھر بناتے ہیں اس نے سارا کچھ یعنی پراپرلی اس کو ارینج کیا۔ اب آتے ہیں تھرڈ سٹیج کے اوپر۔ دوستو جب ہم کوئی گھر بناتے ہیں یا کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو پہلے بنیاد بنائی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ سورہ بقرہ میں وہ انیشل کریشن آف ارتھ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جیسا کہ ہم گھر بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہیونز رات اور دن کی بات کی۔ اب آخری سٹیج گھر کی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ پھر ہم اس کی فنیشنگ کرتے ہیں، یعنی اس کی جو انٹیریئر فنیشنگ ہے، فرنیچر لے کے آتے ہیں، اس کی باقی یعنی اس کا جو گراؤنڈ ہے، فلور، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، جو بھی اس پہ کرنا ہے، کارپیٹنگ کرنی ہے یا کچھ اور کام کرنا ہے، یعنی وہ سارے کام کرتے ہیں جس سے کہ وہ گھر رہنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اسی اللہ تعالیٰ سورہ نازیات کی آیت 30 میں جو فرما رہے ہیں وہ ہے اسپریڈنگ آف دی ارتھ، یعنی زمین کا ہموار کرنا، وہاں پہ جو ماؤنٹینز ہیں، ریورز ہیں، یعنی پلانٹس، اینیملز، سارا کچھ جو چیزیں ہیں ان کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ چلیں اس آیت کا ریلیونٹ پارٹ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور زمین کو اس کے بعد ہموار کیا۔ کیا کیا اس کے بعد؟ نکالا اس سے اس کا پانی اور چارہ، اور پہاڑوں کو اس میں گاڑا تمہاری اور تمہارے مویشیوں کی نفع رسانی کے لیے، یعنی سارا کچھ میں نے ارینج کیا۔ تو دوستو اب میں ان کنکلوژن یعنی کلوزنگ سے پہلے میں اس کو دوبارہ سمرائز کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ ہمیں بتا رہی ہے سٹارٹنگ پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ نے سارا جو ارتھ کا، زمین کا جو را مٹیریل تھا اس کو کریٹ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آسمانوں کو بنایا، ان کی فنیشنگ کی، اور اس کے بعد کیا کیا؟ دوبارہ زمین پہ آئے، زمین پہ آ کے زمین کو لیویبل یعنی رہنے کے قابل بنایا۔ تو جیسا کہ میں نے گھر کی مثال دی، ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے زمین لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر کچھ بیسک کام کرتے ہیں گھر کو بنانے کے لیے، اس کے بعد پھر گھر کو بناتے ہیں، سٹرکچر بناتے ہیں، روف بناتے ہیں، یعنی وہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، وہاں پہ 7 آسمان بنائے، اس کو ارینج کیا، اور اس کے بعد جب وہ سارا کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو لیویبل بنایا، یعنی رہنے کے قابل بنایا، اس کو سنوارا، اس کے اندر پہاڑ، دریا، سارا کچھ جو ہے اس کو پراپرلی اسٹیبلش کیا۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ اس ڈسکشن سے ہمیں واضح ہو گیا ہوگا کہ ان آیات میں کانٹرڈکشن نہیں، صرف ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹیشن ہوئی ہے بیسڈ آن دی فوکس۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، میں دوبارہ ہلکا سا ریفرنس دوں گا۔ سورہ بقرہ کے اندر جس کانٹیکسٹ میں وہ آیت آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کو اسی طریقے سے ہی آنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد 79 سورہ کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، یعنی انسانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا بنانا مشکل ہے یا ان آسمانوں کا بنانا مشکل ہے؟
تو دوستو مجھے امید ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان دو آیات میں یعنی دو صورتوں کی آیات میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں، بس فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ کانٹیکسٹ اور ہے، یہاں پہ کانٹیکسٹ اور ہے۔ لیکن کانٹیکسٹ کے باوجود آپ دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا سورہ بقرہ میں صرف را مٹیریل کی بات ہو رہی ہے، یعنی زمین میں جو چیزیں بنیں گی ان کا مواد رکھ دیا، اور اس کے بعد خدا نے آسمانوں کو یعنی پراپرلی ارینج کیا، 7 آسمان بنائے، دن رات کا سسٹم بنایا، اور اس کے بعد دوبارہ زمین پہ آ کے ساری چیزوں کو یعنی جو مواد تھا اس کو کنورٹ کیا مختلف چیزوں کے اندر، پہاڑ بنے، پانی، چارہ وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ اس ڈسکشن سے ہمیں کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ سننے کا بہت شکریہ، اور میں اپنے اس دوست کا جس نے اس کوشچن کو ریز کیا ان کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ ان کے کوشچن کی وجہ سے مجھے اس پہ آج کام کرنے کا موقع ملا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔